बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक तरफ इलेक्शन 27 जुलाई को अनाउंस हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो अवाम है वो सड़कों पर मौजूद है। इस सारे तनाजुर में अवाम अपने मुतालबात लेकर सड़कों पर भी बैठी है, जबकि दूसरी जानिब जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी कर रही हैं और उनकी कोशिश है कि हर तरह से इलेक्शन 27 जुलाई को हो जाएं। इसी तनाजुर में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बासित इकबाल शाहीन, उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली हल्का शाहीनाबाद, पलाई सैलून, नकियाल। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और फिर हम आपसे, क्योंकि आपका जब नाम आता है बासित इकबाल का, तो लोगों को लोगों के जहन में आता है सबसे पहले एक एजुकेशनिस्ट, फिर एक बंदा जो मीडिया पे भी काम कर चुका है और अब ये शख्स सियासत में है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन सारे फेजेस से गुजर के आप सियासत में ही क्यों आए? बहुत शुक्रिया काशिफ भाई और आपका मीडिया के चैनल का कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और जैसा कि इस वक्त जो है ना ज़रूरत है नौजवानों की इस सियासत में आना, और आपने इंट्रो में भी कहा है कि एजुकेशन से सफ़र तय करते करते मीडिया और फिर सियासत एक इबादत है। और जब यंग लोगों को यहाँ लेके आएंगे आप मैदान में, हार जीत तो बाद की बात है, पहले ये एंट्री करें तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है आवाम के लिए। और इस वजह से मैंने आवाम जो नौजवान हैं उनको एक मैसेज देना है कि आप आएँ, सियासत में आएँ और अपना किरदार अदा करें और इस कौम की खिदमत करें। अच्छा, एक तासुर पाया जाता है जनरली कि शरीफ बंदा या फिर एक आम बंदा सियासत में नहीं आ सकता और वो सियासत में आ भी जाए तो नाकाम हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, शरीफ या शराफत ये लोगों ने ही अलकाब देने होते हैं। अगर शरीफ और ईमानदार बंदा नहीं आएगा तो फिर और कौन आएगा? ये एक मिथ बनी हुई है और इसमें ऐसा सच कोई नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसके पास सरमाया होना चाहिए और वो बड़ा, ये एक आपको पता है मरूसी सियासत ने ऐसी जड़ें डाल दी हैं ना जो कि अब उसको निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये इसलिए लोगों को लगता है कि शरीफ आदमी नहीं आएगा। शरीफ नहीं आएगा तो बदमाश आके मुल्क चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो आपकी पार्टी है कौमी इत्तेहाद पार्टी, यकीनन इस इलेक्शन को लेके एक आपकी पार्टी का भी होगा, और एक जो शख्स खुद इलेक्शन लड़ रहा होता है उसके हलके के बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसके बहुत सारे हलके में वो जो बहुत सारी महरूमियाँ देखता है, अपने हलके में बहुत सारे लोगों को देख के फिर वो ये फैसला करता है कि मैं अगर सियासत में आऊँगा तो मैं इन मसाइल पर यकीनन काबू पाने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो बेसिक हलका है शाहीनाबाद, पलाई सैलून, नकियाल, आपको क्या लगता है कि आपके हलके के क्या बड़े मसाइल हैं और आप अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? काशिफ साहब, आप जब मसाइल की बात कर रहे हैं तो मसाइल से ही भरा हुआ है। अगर मैं ज़रा मेरा जवाब जो है लंबा हो जाएगा, लेकिन देखें, जिस रियासत को 78 साल से ना कोई एजुकेशन सिस्टम मिला है, ना हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिली है, ना रोडों का हाल है, ना बाकी कोई हाल है, तो उस रियासत को क्या मिलेगा? 78 साल में मरूसी सियासत ने इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है। पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ, बाद में बातें हैं। जो बेसिक जो रोड की हालत ऐसी है, अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ वो वैसे मैं कहता भी हूँ कि वहाँ रोडों की जो कंडीशन है या हालत है वो इतनी मिज़रेबल है, इतनी खंडरात बन गए हैं। आप नकियाल से शुरू हो जाएं, जंदरोड की तरफ आते हुए ये इसी तरह ट्रैवल करते हुए गोई और राजमाल की तरफ आके कोटली में आए, इतने बैकवर्ड हैं कि अगर आप सफ़र करें ना वाइट सूट पहन के तो दोबारा आपको अपने हल्के का बंदा पहचान नहीं सकता है। ये हाल है रोड का। मेडिसन या जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ ये है कि यकीन करें कि अगर कोई बंदा बीमार होता है तो वहाँ कोई
अभी चरपाई सिस्टम है कि आप चरपाई पर लेके उसको लेके जाएंगे रोड पर, फिर जाके कोटली या डिस्ट्रिक्ट जो तहसील का नकियाल का अस्पताल है वहाँ, और वहाँ क्या सोचते हैं। अगर आप देखें, मेरी वालदा के साथ ये ट्रेजेडी हो चुकी है। वहाँ एक आपको मेडिसन जो आम पेनाडॉल है वो भी फ्री नहीं मिलती है, और जो वहाँ जाते साथ ही मरीज़ को एक वो बस यही कहते हैं, ए नहीं बचना जी, इसी पिंडी ले जो। मुझे नहीं समझ कि उन्होंने कौन सी साइंस पढ़ी हुई है कि ये नहीं बचना, पिंडी ले जो, फ़ौरन ये डॉक्टर कहते हैं। ना वहाँ सीटी स्कैन की मशीनें हैं, ना MRI मशीनें हैं, ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ के टेस्ट आप आके पिम्स या पिंडी के अस्पतालों में आके कंपेयर करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं और क्या है। बाकी तो आप देखें दो ही बेसिक है। स्कूलों का निज़ाम आप देखें, अभी भी बच्चे पत्थरों पर बैठ रहे कि पढ़ रहे हैं। पत्थर या कोई आप जैसा बंदा आएगा वो उनको दे देगा, चैरिटी बेस पर चलेगा। स्कूल कॉलेज अभी भी जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो लोग एनुअल में वो कहते हैं कि पेरेंट आएँ जी, पैसे जमा करें, कुर्सियाँ यहाँ चाहिए, ये चाहिए। क्या उन्होंने निज़ाम दिया है? हम किस दौर में आज 4G 5G पता नहीं 8G तक हम पहुँच गए हैं, और हम यकीन करें 78 साल उसी ही खड में घुसे हुए हैं। हमें पता नहीं किस शशे में दिया हुआ है, ना हमें आगे बढ़ने देते हैं, ना हमारे नौजवानों को। मैट्रिक के बाद नौजवान आके पिंडी में आके जो वसाइल होते हैं पढ़ते हैं, नहीं होते हैं तो रेड़ा या कोई काम करते हैं, बाइकियाँ चलाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें। ठीक है, अच्छा आपने मसाइल सारे एड्रेस किए हैं, ठीक है। आपके पास या आपकी पार्टी के पास, क्योंकि आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, अगर हम सिर्फ इसको लेके चलें, एजुकेशन को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप मुझे बता दें कि सलूशन क्या है आपके पास। एजुकेशन जिससे आप खुद भी मुंसलिक हैं, ऐसा ही है, और इस एजुकेशन से जिससे आप खुद मुंसलिक हैं और आप ये इत्तेफाक नहीं करते कि ये जो निज़ाम है ये आप इससे बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं कि ये एजुकेशन का निज़ाम सही नहीं है, हमें निज़ाम सही नहीं दिया गया, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हेल्थ का निज़ाम है, उसमें आपको या आपकी पार्टी को क्या लगता है कैसे बेहतर किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? पहले तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा आसान हल है। जो MLA है वहाँ कश्मीर का, वो बजाय आधा किलोमीटर 1 मीटर रोड देने के बजाय पहले वो मेन शहरें ठीक करे जो हैं, और ये स्कीम खोरी छोड़ें और बचत ये जो इस तरह कर रहे हैं ये छोड़ें और आवाम पर फोकस करें। आपको पता है MLA का करोड़ों रुपए का बजट होता है सालाना, वो किधर जाता है? आपको दे दिया 300 मीटर रोड, 300 फुट दूसरे को दे दिया। ये सिर्फ ड्रामाबाजी और ये बना हुआ है। यार MLA हो गए, तेरा कैलिबर है कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोड जो मेन है वो नहीं बना सकते हो? आप सिर्फ वो लिंक रोडें बना रहे हैं। जब आपकी मेन भी नहीं होगी तो लिंक रोड को क्या करेंगे? इस वक्त फोकस अगर अवाम यानी अच्छे लीडरान आ जाएं तो ये रोडों का मामलात हल हो जाएंगे। अगर अच्छी रोड बनी जाए काशिफ साहब तो यकीन करें 10-12 साल तो जाती ही नहीं है। जब रोड का काम शुरू करते हैं तो आपको पता है उधर से ही मट्टी डाल के ऊपर वो लुक शुक डाल के गुजारा कर जाते हैं। तो फोकस अगर नीयत ठीक हो ना तो ये कम बजट में भी सब कुछ हो सकता है। पहली प्रायोरिटी आप रोडों पर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर आएँ जी, ये अस्पताल बड़ा आसान काम है, बहुत ही। RUC लेवल पर आप बाइकिया सर्विस आप प्रोवाइड करें, जो मेडिकल जिस तरह हमारी 1122 है बाइकिया कर दें और एक एम्बुलेंस रख दें। जैसे ही कोई कॉल हो और एक मेडिकल डॉक्टर वहाँ रख दें। सर अगर वहाँ कश्मीर के अंदर शुगर और BP 2 ही बीमारियाँ हैं, अगर इन्हीं को कंट्रोल किया जाए तो ये पिंडी आके रुलें क्यों रुलें? सिर्फ वहाँ बाइकिया सर्विस कितनी, एक तहसील में आप 1122 को एक्टिव कर दें, बाइकिया सर्विस कर दें। फ़ौरन अगर कोई ऐसा ट्रेजिडी होती है, इतने लोग हार्ट से वो फेलियर होकर मर जाते हैं, उन्हें CPR देनी होती है, ट्रेन नहीं है तो वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं छोटे छोटे क्लिनिक चला रहे हैं उन्हीं को सर्विस दे दें। लेकिन नीयत हो ना तो तब हो ना। अगर
وہاں کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے, لوگوں کا کوئی پرسن حال نہیں ہے. موروثی سیاست نے پردادا نے کی ہے, پھر دادا آ گیا, دادا نے کی ہے, پھر اس کے بیٹے آ گئے ہیں. اس نے موروثی سیاست نے اتنی جڑیں ایسی بنا لی ہیں کہ وہ بہت بڑے درخت بن گئے ہیں. اب ان کو کاٹنا, ان کی ساتھ میرے جیسے بندے کو فیس کرنا مشکل ہے, لیکن مشکل نہیں ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. دوسرے یہ جو آپ میڈیسن کا ہے, آرام سے ہو سکتا ہے. کوئی ہر تحصیل یو سی پر آپ ایک اسپتال دے دیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر. وہاں کے لوکل ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, انہوں نے تو بوتلیں لگانی ہوتی ہیں, وہ کیا پتہ ہے, وہ آپ کو کلچر ہے, جب تک اتنی میڈیسن نہ دے تو نہیں ہوتا ہے. پھر جب گردے شردے فیل ہو جاتے ہیں تو ادھر بھیجتے ہیں. تو یہ نہیں, ہر یو سی لیول پر میڈیکل اسپیشلسٹ 24 گھنٹے ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ میری پہلی پریورٹی ہے. ایمبولینس بائکیا سروس 1122 ہونی چاہیے, یہ تو سب سے اہم ہے. آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ 24/7 سروس ہیلتھ کی ہونی چاہیے, مسٹ. بالکل ایسا ہم نے بھی دیکھا ہے, کئی لوگ ہیں جن کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے, ان کو پنڈی پہنچاتے بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے شوگر کے مریض بھی ہیں, ان کا بھی ان کو دور افتادہ علاقوں میں ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے تو وہ بھی سیم یہی, اگر اس کو طبی امداد فوری نہ ملے تو یہ ایسا ہوتا ہے. چلیں آپ ایجوکیشن کی بات کریں. ایجوکیشن دیکھیں بہترین. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صاحب خود ایک ٹیچنگ کی پروفیشن سے رہے ہیں. اتنے زبردست ٹیچر ہیں کشمیر میں. ابھی بھی ہماری پاکستان میں آل اوور اگر دیکھا جائے تو ہماری ایجوکیشن لیول کا سٹینڈرڈ نمبر 1 پر آتا ہے. آل اوور پاکستان میں کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے ایسے ایریے میں اسکول ہیں جہاں اسٹرینتھ 700 ہے, 800 ہے, لیکن وہاں فرنیچر نہیں ہے, وہاں لیبارٹری نہیں ہے, وہاں کوئی سورسز نہیں ہے, بائیو کا ٹیچر نہیں ہے, میتھ کا ٹیچر نہیں ہے, انگلش کا ٹیچر نہیں ہے. بس وہی جو اسلامیات پڑھاتا ہے وہی انگلش پڑھائے گا, وہی جا کے بیالوجی پڑھائے گا. 7-8 ٹیچر پوری اس کمیونٹی کو کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کا نظام ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں 40 اسٹوڈنٹ پر ایک ٹیچر رکھتے ہیں, لیکن ٹیچر یہ نہیں کہ سارے آپ نے آرٹس کے رکھنے ہیں, وہاں سائنس کا ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں, آئی ٹی کو فروغ دیں. اگر آپ دیکھیں وہاں سیاسی کشمکش کاشف بھائی ایسی ہے کہ اگر آپ نے اے پارٹی نے انٹر سکول کالج دے دیا تو دوسری جو بی پارٹی کی کوشش ہوگی جا کے عدالت میں پہنچ جاتی ہے. یار جو سیاستدان صحت پر, جو سیاستدان ایجوکیشن پر, ہمارے بچوں کی وہ جو فیوچر کے ساتھ کھیلے, اس کو ووٹ دیں. یہ کون سی ہے؟ تو یہ بڑا اچھا ہے. پرائمری اسکول کو اپ گریڈ کرے, سٹینڈرڈائز کرے. ڈیجیٹل دور ہے, کمپیوٹر کی لیبارٹریاں بنائیں. آگے دور ہی کمپیوٹر کا ہے, تو اس کو آرام سے 10 کمپیوٹر ہوں تو آرام سے ہو جائے وہاں. تو باقی تو آپ یہ وہ مسائل ہیں جو 3 میں نے ایڈریس کیے ہیں. باقی بجلی کا, پانی کا, خوراک کا اگر نظام میں کروں تو وہ آپ 6 گھنٹے میں بھی پروگرام ہمارا پورا نہیں ہوگا. تو اسکول کو سٹینڈرڈائز کریں, ٹیچروں کو اچھے ٹیچر جو ہیں. اچھا ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے لوکل والا, وہ دیکھیں گے ذرا سیاسی اگر اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ آ گیا تو اے پارٹی نے اس کو دیکھا یہ فیور ہے لیا, بی نے اس کو دور بھیج دینا ہے. اب وہ بیچارہ اتنے دور جائے گا, 6 گھنٹے لگاتے ہوئے جائے گا اور 8 گھنٹے باقی تو پڑھائے گا, حق پڑھائے گا. لوکل ایڈجسٹمنٹ کریں, لوگوں کو قائل کریں. ہمارے کشمیر کے لوگ بہت ہی اچھے اور بہت سوبر پڑھے لکھے ہیں, اور وہ یقیناً ایجوکیشن کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. ہماری مائیں بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف ہوتی ہے تو مائیں کوئی لحاظ نہیں کرتی ہیں. تو ایجوکیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ایک اچھا معیار. اسلام آباد بورڈ کی طرح, پنڈی کی طرح ٹیکنالوجی کو لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اپنے مسائل کی بات کی, ان کے حل کی بات کی. اب چونکہ 27 جولائی کو الیکشن ہے, پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہو پائیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ اس ٹائم پہ عوام کے پاس کیا سلوگن لے کے جا رہے ہیں کہ آپ عوام کے کیا مسائل حل کریں گے؟ آپ کے کیا, ہر پارٹی کا ایک بیسک سلوگن ہوتا ہے جس کو لے کے وہ الیکشن کی کمپین کرتے ہیں, تو آپ کا کیا بیسک سلوگن ہے؟ آپ لوگوں کا کیا مین مسئلہ ہے وہ اس الیکشن پہ؟ آپ ہم پہلے کوشچن کی طرف آ جاتے ہیں کہ 27 کو
الیکشن ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے حلقے ہی میں ایک پارٹی وہ الیکشن مہم پر نکلی ہوئی تھی تو وہ ایک ملک صاحب شہید ہوئے ہیں, 2-3 زخمی ہو گئے ہیں. اب یہ کس طرح ہوگا, ممکن کس طرح ہے 27 کو ہونا؟ عوام پیپلز پارٹی بائیکاٹ کا کہہ رہی ہے اور بھی ہے. تو اگر مے بی کا ہے, اگر الیکشن ہوں گے تو عوام نہیں ہونے دے گی. کیوں کہ ظاہرہ جب پولنگ کے لیے آپ جائیں گے آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. اگر ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو کدھر سے ہوگا؟ اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں پورا اپنا ایریا گھوم کے آیا ہوں, آخری اینڈ تک گیا ہوں, لیکن وہاں جو لوگوں کا ہے نا, وہاں میرے جیسے بندے کو بھی کمپین کرنے کے لیے نا بڑی مشکلات اور یعنی زندگی کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں ابھی اس بروقت 27 کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ایکسٹینڈ ہوں گے. پہلے تو وہ جو احتجاج ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے تو پھر جا کے ہم کریں گے. لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بن رہا ہے, وہ ابھی ایکسپٹ ہی نہیں ہے, نہیں بالکل نہیں تیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا نمبر پر آپ نے وہ کہا ہے کہ میری جو ہماری جو قومی اتحاد پارٹی کا مشن ہے, پہلی بات یہ جو گریجویٹ لوگ ہیں نا ان کو گریڈ 16 دینا ہے ایکول. اگر وہ پرائیویٹ بھی کام کر رہے ہیں نا تو کم از کم از ایکول ٹو وہ سرکاری جتنے بھی ہوتے ہیں نا گریڈ 16 کے لیول کی ان کو ہونی. پھر سر ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کافی لوگ سرکاری ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کے بچے بچی کو کوئی جاب ہی نہیں دیتے ہیں. جاب اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ سیاسی جو حریف ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بندے تیار کیے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, بیواؤں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, نہ ان کے لیے کوئی حال ہے. یہ میرا جو مین نوجوانوں کے لیے ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان ساری زندگی باہر جا کے اپنی جوانی ختم کر کے بوڑھے ہو کے واپس آتے ہیں روزگار کے لیے. ان کے لیے روزگار کا جو طریقے ہیں وہ پرووائڈ کرنا میری ذمہ داری ہوگی اور اولین ہوگی, اس میں کوئی بھی. اور پھر جو چھوٹی آپ ہماری جو قومیں ہیں جو ایک اکثریت نہیں ہے, جو وہ ہمارا گلدستہ ہے, ان نوجوانوں کو اگر ان میں سے کوئی پڑھا لکھا بھی ہوگا نا تو بڑی جو ہماری وہاں برادریاں ہیں اور برادریزم کلچر کو ختم کر کے ایکول اور جسٹس دینا ہے. دوسری ایک اور جو میری ذہن میں اس اسکول کی جو لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, جو یہ یو سی وائز ہے یا ورڈ وائز ہے, ان کو میرٹ پر رکھنا ہے. یہ این ٹی ایس اور یہ ڈرامے بازیاں یہ ختم کرنی ہیں ہم نے. یہ دیکھیں جتنی کرپشن کرنی ہے آپ نے اس کو کیا کریں, اس کو ڈاکومنٹیشن کریں اور جو مرضی کر دیں. یار جب ایک یونیورسٹی گریجویٹ ایک لڑکے کو بناتی ہے, ماسٹر بناتی ہے, وہ پاگل ہے یا ان کے معیار کوئی زیرو ہے جو آپ نے 100 نمبر پر اس لڑکے کی ابیلٹی کو جج کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹیسٹ میں نہیں ناکام ہو گیا, انٹرویو میں ناکام ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ این ٹی ایس یا یہ جو ٹیسٹ ہیں نا یہ نمبر 1 پر ہیں, باقی ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں نا ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. میرٹ رکھ کے ان کو دینے ہیں ان کی ایج. اور اسی طرح کچھ نوجوان کرتے کرتے اپنی اوور ایج ہو جاتے ہیں. میرا جو آخری حد لیول سروس کا ہوگا وہ 45 ایئر تک ہوگا, کیونکہ اگر ایک نوجوان کو جاب نہیں ملتی ہے تو اس کا قصور تو نہیں ہے نا, یہ سسٹم کا قصور ہے. دوسرا وہاں آپ کو میں بتاؤں معذور جو لوگ ہیں, کاشف صاحب پیتھیٹک سچویشن ہے, میزریبل کنڈیشن ہے. میں ایسے گھر میں گیا ہوں جہاں 2 بچے نوجوان بچے سیکنڈ ایئر کے سٹوڈنٹ اپاج ہو گئے ہیں. آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا ہے جب آتے ہیں کوئی ان کے اسپیشل لوگوں کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. ہماری عورتوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے وہاں جو کوئی اس طرح سسٹم ہے. بس ایک ہی ہے کہ جب سیاسی وہ کہتے ہیں نا ماحول بنتا ہے اس کو لے کے آتے ہیں اور زیرو. اور اس کے جو میری جو ہیلتھ, میں نے آپ کو پہلے ہیلتھ اور ایجوکیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, نہ میں نے کسی کو کرنے دینے ہیں. وہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں کاشف بھائی, کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے
अच्छा, ये सारे जो हमने आपसे मसाइल सुने, जो आपकी सारी बातें सुनी, बेसिकली जो इस टाइम अवाम सड़कों पर है, जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है, बेसिकली अवामी एक्शन कमेटी कलअदम कौन सी है जिसमें आप भी हैं, मैं भी हैं, सब हैं, क्योंकि कोई जमात तो है नहीं, तो जो लोग हैं, जो लोगों का हजूम है, उन सबको कलअदम तो करार दिया जा चुका है। अब ये जो कलअदम जमात है, इसके जो सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपने मुझे बताया, वो सारे उन्हीं के भी मुतालबात हैं, राइट? एग्री करते हैं ना आप? जी बिल्कुल सर। तो अब जब वो इस टाइम सड़कों पर है, तो क्या आप उनसे एग्री करते हैं, क्या आप उनसे इत्तफाक करते हैं, या उनका जो तरीक़ाकार है अपने मुतालबात को मनवाने का, उससे आप कोई इख्तलाफ करते हैं? और उसके अलावा आप समझते हैं कि जिन मसाइल को वो लेकर बैठे हैं, क्या ये जेन्युइन मसाइल हैं? पहली बात, जिस तंजीम को इन्होंने कलअदम करके का नाम दिया है, इसका मतलब है उन्होंने सारे कश्मीरियों को कलअदम कर दिया और दहशतगर्द का नाम दिया है। मैं ये आपको कैटेगरी करके, उसी तंजीम के साथ बैठ के इन्होंने 38 पॉइंट बैठ के, यहाँ वफाकी वज़रा सारे बैठ के उन्होंने मायदे किए हैं, दस्तखत किए हैं और बाकायदा टाइम लिया है। भाई आपने बैठ के जब वो मायदे, वो तहरीरें, सारा कुछ किया था, तो उनके मसाइल हल करते, और जब वो नहीं कर सके तो ये कलअदम हो गई है। ये एक कश्मीरी पर कलअदम नहीं लफ्ज़ है, ये सारे कश्मीरियों पर इन्होंने लफ्ज़ लगाया है। जो भी अपने हकूक़ की बात करेगा वो कलअदम हो जाएगा। उसमें सर कौन से काशिफ भाई, मुझे इस चीज़ पर इसलिए गुस्सा आता है कि भाई उनके जेन्युइन 12 जो सीटें हैं, आपने कहा है कि इनको ख़त्म करें। भाई उस सीटों का क्या फ़ायदा है? जिस 78 साल से जो पाकिस्तान में रहता है, खाता है, पीता है, इंजॉय करता है ज़िंदगी में, उसकी 6 नस्लें भी जवान हो चुकी हैं, और अभी तक पाकिस्तान के अंदर रह के अपने आप को माजरीन कहलवाता है। उसको शर्म नहीं आती है खुद ब खुद कि मैं माजरीन कहलवाता हूँ? मुझे कोई कहे कश्मीरी होते हैं कि माजरीन है, लफ्ज़ अभी तक उसको माजरीन क्यों कहते हैं? दूसरी बात कि क्या जो बंदा वहाँ नहीं रहता है, आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं रहता है, उसको कश्मीर के ये मसाइल पता हैं? आपके कितने लोग हैं जो यहाँ बनते हैं? और ये 12 से आगे ही गिनती शुरू करते हैं। 4 मरतबा हुकूमत गिरा चुके हैं इसी की आड़ में, तो ये किस तरह निज़ाम चलेगा? उधर आप कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शराग है, उधर शराग को किस तरह जीने देते हैं? कश्मीरियों के ये बेसिक क्या है उनके मुतालबात? भाई यही हैं कि हमें अच्छा अस्पताल दिया जाए, भाई ये हमें पानी दिया जाए, जॉब दी जाए, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं। हमारे यहाँ से जो लोग आपको मैं एक और बात बताऊँ, पहली गोली जो इंडिया की है वो हमारा कश्मीरी अपने सीने पर लगा के हमारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत करता है। टक टक ये जो फायरिंग की आवाज़ है, ये मैं और आप अगर कश्मीर के लोग हैं ना, वो बेहतर जानते हैं कि ये पटाखे की आवाज़ है या फायरिंग की आवाज़ है। हम अपने पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, हमारे साथ अवाम का और पाकिस्तान का इतना खुलूस है। कोई मुझे कहे कि पाकिस्तान के मतलब कोई बात कहे, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। यार अगर ये लोग आपको बेसिक राइट मांगते हैं तो आप बैठ के दें, भाई ये हो जाएगा। आपने जब उनके साथ बैठ के सारे मामलात कर दिए हैं आज, और किस तरह कितने शहीद हो चुके हैं लोग, चाहे फोर्सेस के शहीद हुए हैं, चाहे हमारे शहीद हुए हैं, है तो मुसलमानों का खून है ना, अपना ही खून है ना। तो इस तरह उनके जेन्युइन मुतालबात हल किए जाएं, गिव एंड टेक। आज 38 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई मुतालबात नहीं हुए। आप इंडिया को खुद मौका दे रहे हैं कि आप आएँ। अच्छा ये बताएं, अब एक तरफ एहतजाज है, हम इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानियों के और कश्मीरियों का जो आपस का रिश्ता है वो इंतहाई मजबूत है, बैकबोन है। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं देखते हैं कुछ हमें ओवरसीज की जानिब से भी, कुछ वहाँ पर जब लोगों को माइक मिलता है तो वहाँ पे भी कुछ आपको लगता है कि हद क्रॉस होती है, जिसकी वजह से नफरतें फैलती हैं। कुछ वहाँ पे स्पीचेस, कुछ वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं, कुछ यानी कि समझदार बंदा, पढ़ा लिखा बंदा इन चीज़ों से गुरेज करता है, लेकिन हम सबको बैसियत कौम, बैसियत कश्मीरी और बैसियत पाकिस्तानी
کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جو یہ بیج ہے نفرت کا یہ نہ بویا جائے، بلکہ اس کو ہم اس اسلوبی کے ساتھ ہم حل کریں کہ یہ چیز محبت میں بدل جائے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوٹا سے لے کے کشمیر کے سارے بارڈر یعنی سارے ایریے گاؤں تک گیا ہوں. میں آپ کو یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی اور کشمیری عوام کے درمیان ذرا خلیج نہیں ہے، نہ کسی نے ورڈ. اگر یہ دو چار ایک ایلیمنٹ ہیں، یہ امیچور لوگ ہیں، ہم اس کی کنڈیمڈ کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف خون کا نہیں ہے، کلمے کا ہے. پاکستان کے ساتھ یقین کریں ہمارے جس طرح اندر خون ہے نا، اس طرح رشتہ ہے. اگر کوئی ایسا بندہ کرتا ہے تو یہ سیاستدانوں کا کام ہے. میری اگر پارٹی پاکستان میں ہے یا میں اس کی نمائندگی کرتا ہوں تو یہ ان سیاستدانوں کا کام ہے کہ فون کر کے یہ جو نفرتیں پھیل رہی ہیں ان کو حل کریں. جس طرح آپ نے دیکھا یہ انٹری پوائنٹ ہیں پاکستان کے، جتنے بھی کشمیر میں انٹری ہوں گے ساروں میں سپلائی خوراک کی بند ہے، نہیں جانے دیتے ہیں. کیا میسج آتا ہے؟ یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا ہے. پاکستان اور کشمیریوں کا جو رشتہ ہے، جموں کشمیریوں کا بھی ہے، وہ کلمہ طیبہ پر ہے اور کلمے سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بندہ حرکت کرتا ہے یا مائک میں جوش میں آ کے کرتا ہے، وہ تو اپنے دماغ کا علاج کرائے، وہ اپنے آپ کو کرائے کہ اس کی تعلیم دیکھی جائے کہ اس کی ایجوکیشن ہے. میرے جیسا آپ جیسا سوبر آدمی پاکستان کے متعلق ایک ورڈ نہیں ہے. میرے خاندان نے قربانیاں دی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے. کوئی کہے نا کہ پاکستان کے متعلق کوئی بات ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتی ہے. تو یہاں جو بھی ایسا ایلیمنٹ نفرت انگیز ہو اس کی ڈسکرج کرنی ہے اور ہمارے پولیٹیشین اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. نہیں کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ نکیال میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے. لوگوں کو ابھی کھانے آٹے کی پریشانی ہے، ہر چیز کی پریشانی ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. وہاں صرف ان کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے کہ جیت جائیں. تو دیکھیں گے 27 کو جیتیں گے کیا کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ کب تک دونوں پارٹیز یعنی کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، اب ہم اس کو پارٹی کہیں یا نہ کہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ انہوں نے کچھ کرنا ہے یا حکومت پاکستان نے کچھ کرنا ہے یا کوئی اور تھرڈ پارٹی ہے جس نے وہ کرنا ہے. تو ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسائل، یہ جو دھرنا ہے بیسیکلی ابھی تو ان کا لاسٹ ٹائم میں یہی ہے کہ جو ہماری حیثیت تھی اس تاریخ سے پہلے جس دن یہ سب کچھ ہوا وہ بحال کی جائے. 9 جون سے پہلے جو ہماری حیثیت تھی وہ بحال کی جائے اور اس کے بعد پھر مذاکرات والی بات کی طرف دیکھیں گے. تو دوسری طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ دھرنا ختم کریں تو ہم مذاکرات کرتے ہیں. لیکن دونوں طرف سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک کہتے ہیں کہ ہم دھرنا ختم کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. دوسری طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے کہ نہیں، یہ لوگ مذاکرات پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہوں گے نہیں؟ کاشف بھائی نیت صاف ہونا تو یہ 2 منٹ کا کام ہے. کرنے پر آئیں تو امریکہ اور ایران کی جنگ آخر آپ کو ٹیبل پر آنا ہی پڑے گا. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ہماری بھی جنگیں ہوئی ہیں، آخر ہم ٹیبل پر آئے ہیں تو اس کو سالو کیا ہے. یہ کرنے پر آئیں نا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک دن میں بھی ہو جائیں گے. اگر نہ کرنے کی وجہ انہیں پولیٹیشنوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کیوں نہیں کرنے دیں. بھائی ان کے مذاکرات کر کے آپ الیکشن کرا دیں، اور اگر مذاکرات پہلے کرا دیں تو جو یہ بڑی ٹیمیں ہیں ان کو ووٹ کون دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے یہ سسٹم نہیں ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ سر وہ پہلے تو جو وارڈ بولتے ہیں نا، آپ میری بات سنیں کہ ایک انسان کے ساتھ ایک پڑھے لکھے جو لیڈر ہے اس کو اگر عوامی مسائل حل نہ ہوں، وہ نہ کرنے کی ابیلٹی رکھے تو اس کو پھر کیا کہیں، کیا ورڈ دیں؟ یہ تو اس کا ورڈ ہے. کیا ورڈ دیں اس کو؟ یا تو کیونکہ اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، اس کی عقل فہم رکھی ہوئی ہے سارا کچھ. جب وہ نہیں ہوتے وہ تو نام دیں گے. دوسرے نمبر پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں سسٹم نہ ہو،
وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ہونا چاہیے، لیکن یہ جو باہر کی جو انٹرفیرنس ہے بیرونی، یعنی یہ جو باہر کے ایم ایل اے ہیں 12 کی ہے، یہ نہ ہو، یہ اندر آئیں، بیٹھیں، یہاں رہیں، یہاں سارے معاملات کریں اور اس کو شفافیت کریں. یہ سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں اور انصاف کا سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں. اور جو یہ تاثریت ہے نا، کشمیریت، ریاست پہلے ہے، بعد میں سیاست ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ چلیں، یہ 12 اگر ہو بھی جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا مفاد ہے؟ اس میں کہ مفاد دیکھیں، 12 یہ جو بجٹ یہ لے رہے ہیں، وہی بجٹ اس کا دگنا کر دیں، ادھر کر دیں، ایک ایم ایل اے کو وہ، اور ترقی ہو. میں نے آپ کو انفراسٹرکچر کشمیر کا آپ جا کے دیکھیں، آپ کہیں گے یہ 78 سال میں کیا کیا ہے. تو اس کا عوامی ایکشن یہ دیکھیں، وہ پارٹی اس میں ہر فرد ہے، ہر گھر کے لوگ ہیں، وہ مسائل کی طرف آ رہے ہیں. ان کا یہی ہے کہ ہمارا معیار زندگی بہتر ہونا چاہیے، اور وہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجائے اگر پاکستان کے وہاں اسپتالوں میں جانے کی بجائے یہاں ہی ہمیں وہی سہولتیں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے آزاد کشمیر کی جماعتوں کی اے پی سی بھی ہوئی، جس میں ساری جماعتیں شامل ہوئی. انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اپنے لائے عمل بھی دیے. آپ لوگ بھی کیا اس میں شریک تھے اور کیا اس کی؟ یقین کریں، ہمارے چیئرمین عبد الرحمان صاحب وہاں گئے، کسی نے ہمیں گھاس تک نہیں ڈالا ہے. کس چیز کی اے پی ایس وہ آل پارٹی کا کانفرنس ہوئی ہے؟ کس کی ہوئی ہے؟ ہماری رجسٹرڈ پارٹی تھی سر. کسی چیئرمین صاحب گئے، وائس چیئرمین گئے، میں خود گیا. کسی نے کس چیز کی باروباری باری سارے معاملات ہو گئے. جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی نا، یہ مسائل اسی کے یوں کی توں رہیں گے سر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ ابھی سیاست میں آئے تو وائنڈ اپ کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کی کیا انسپائریشن ہے؟ کون شخص ہے سیاست میں آپ کی انسپائریشن، جس کو لے کے آپ سیاست میں آئے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی سیاستدان یا پاکستان میں جو اپنا رول ادا کر رہا ہے عوام کے لیے، کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے آزاد کشمیر میں. کوئی میچور سیاستدان یا تو وہ فوت ہو چکے ہیں اور تب کرائسس ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. اس وقت اگر میں کسی ایک کا نام لے لوں گا تو وہ کہیں گے کہ بھائی اسی پارٹی کا ہے. ٹھیک، میں چاہ رہا ہوں کہ سنسیئر لوگ، جو فیئر لوگ، وزڈم والے لوگ آ کے اپنا رول ادا کریں اور اس معاملے کو ٹھیک کریں، کشمیریت کو بچائیں، یا جو بھی معاملات ہیں اس کو بہتر کی طرف لے کے آئیں. اور ٹیبل پر آپ کو آنا ہی پڑے گا. یہ جو لوگوں کے بچے، ہمارے کشمیر کے بچے ہماری فورسز کی ہوئے ہیں، ان کو اچھا خاصا معاوضہ دیا جائے. 10-10 کروڑ روپیہ. میں تو کہتا ہوں جو لیڈران ہیں نا، یہ جتنے بھی ہیں، جس حلقے کے ایریے کے وہاں لڑکے شہید ہوئے ہیں یا فورسز کے شہید ہوئے ہیں، ان کو 10-10 کروڑ وہ امیدوار دے جو جیتے، یا جن کی ساری 78 سال جنہوں نے حکومت کی ہے. 2 ہی حکومتیں ہیں نا، پی پی اور نون لیگ. انہیں فوراً ان کو فی کس 10-10 کروڑ روپیہ دینا چاہیے تاکہ کمپنسیٹ ہوئے. جتنے چاہے فورسز کے ہیں، ہماری فورسیں بھی آپ دیکھیں وہ کام کر رہی ہیں، دن رات ان کی پروٹیکشن کر رہی ہیں، ان کو بھی دیں. اور جو ہمارے معصوم نوجوان ہوئے ہیں جن کا اس تاریخ سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اس ٹریجڈی کا بس انفارچونیٹ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو 10-10 کروڑ روپیہ انہیں امیجیٹ دینا چاہیے اور ان کے مسائل فوراً حل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ان شارٹ یہ ہے کہ جو اس ٹائم سچویشن ہے وہ نہ ہی کشمیریوں کی پاکستان کے خلاف کوئی کمپین ہے، نہ ہی پاکستان کی کوئی چڑھائی ہے کشمیریوں پر. بیسیکلی اس ٹائم جو بھی وہاں پر ہے وہ ایک محرومی ہے، احساس محرومی ہے، جو کہ ایک عوام کا وہاں کے اپنے حلقہ انتخاب میں موجود سیاستدانوں کے خلاف ہے. سر، وائنڈ اپ کریں گے. بالکل آخری سوال آپ سے میں جسٹ یہ پوچھنا چاہوں گا، آخر پہ آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے، کشمیر کے عوام کے لیے کیا پیغام؟ میں کشمیری عوام کو کہوں گا کہ صبر، تحمل اور جذبات سے کام نہ لیں، صبر سے لیں، سنجیدگی سے لیں. کوئی بات جب آپ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ نفرت انگیز بات نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی پاکستان سے ہمارا رشتہ 78 سال
سے ہے, رہے گا. ہمارا جینا مرنا اس پاکستان کے ساتھ ہے, ہم اب خود, لیکن کوئی ایسی چیز نہ, چاہے سیاستدان ہے چاہے کامن مین ہے, وہ ایسی بات نہ کرے جو ہمارے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان نفرت کا بوجھ ہو. کوئی کشمیری ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, یہ سب ایک گلدستہ ہے, اور جب تک گلدستے میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ پھول نہ ہوں اس وقت تک وہ خوبصورت نہیں بنے گا. پاکستان وہ واحد ایٹمی قوت ہے جو پروٹیکشن کر رہی ہے, اور یہی ریاست مدینہ ہے. یہاں سے ہی اسلام اور آگے مزید ترقی کرے گا. تو خدا را یہ جو امیچور لوگ ہیں, اگر کوئی ایسی بات سٹیٹمنٹ کرتا ہے اس کو منع کریں. اول تو کرتے نہیں ہیں, چند عناصر ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, جو نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے. محبت, انس, یاد کاشف بھائی, میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جب پاکستان نہیں بنا ہوا تھا نا, تو ہمارے ساتھ ہندو بھی رہتے تھے, سکھ بھی رہتے تھے, سارے رہتے تھے, اور بڑی اچھی خلوص اور محبت کے ساتھ لوگ رہتے تھے. آج ہم PhD MPhil ہیں تو نفرت پہلے ہی ہے. یہ جتنے بھی لبادے ہیں, پنجابی, سندھی, کشمیری, بلوچی, اس کو ختم کر کے ایک خوبصورت گلدستہ بنائیں, اور اپنے اپنے جو رائٹ ہیں, یہ ہماری یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ نفرت والے چھوٹے چھوٹے جو بیج ہیں نا, ان کو جڑ سے ہی ختم کریں, اور جو کرتا ہے اس کو سزا دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے باسط اقبال شاہین صاحب. یہ اپنے حلقہ شاہین آباد بلائی سلون نکیال سے اپنا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کے مخالف بہت سارے امیدوار ہیں, اور سابق پرائم منسٹر, سابق صدور بھی رہ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو موقف تھا, ان کی جو ساری کمپین کا سسٹم تھا, وہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا عوام ان کی باتوں سے متفق ہیں, کیا یہ عوام کے اصلی نمائندے ہیں یا نہیں ہیں. ہم نیک خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ شاید ان کے اوپوننٹس بھی آئیں, ان کا بھی ہم انٹرویو کریں. ہمارے پاس جو بھی شخص آئے گا ہم اس کی بات سنیں گے, آپ تک پہنچائیں گے, اپنا فریضہ ادا کریں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.